حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا رب من اعز عبادک عندک، اے میرے رب تیرے نزدیک انسانوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من اذا قدر غفر، کہ وہ شخص جو بدلہ لینے پر قادر ہو جائے اور پھر معاف کر دے۔ بدلہ کس سے لیا جاتا ہے؟ جو پہلے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر چکا ہے، تکلیف پہنچا چکا ہے، پھر جب آپ کو اللہ نے قدرت دی تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ آپ نے ماضی کی تلخ یادوں کی طرف مڑ کے دیکھا تک نہیں اور اس کو کہا کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کیا، تو آپ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والے ہو گئے۔ اور جو شخص خالق کی نظر میں عزت والا ہو جائے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ مخلوق اس کی عزت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس ساری کائنات میں اعلان کرواتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبو، کہ اے مخلوق، خالق اللہ تعالیٰ کی ذات اس شخص سے محبت کرتے ہیں، یہ شخص اللہ کی نظر میں عزت والا ہے، تم بھی اس کی عزت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس شخص کی مقبولیت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اس کی عزت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے اس دنیا کے اندر؟ یہ پروٹوکول کیوں ہے؟ بدلہ لینے پر قدرت کے باوجود معاف کر دینا۔ یہی کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا اور قافلے والوں کے ہاتھوں چند درہموں کے بدلے میں بیچ دیا۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہ ان دنوں ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کی زندگی کی کوئی فکر نہیں تھی، پھر وقت نے کروٹ بدلی، وقت بدلا۔ میرا رب کہتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں، کل یہ اوپر، آج یہ اوپر، یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ وہ شاہوں کو غدا کر دے، غدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ اس کا کافی ہے مٹانے اور بڑھانے میں۔ اگر آج تیرے پاس طاقت ہے تو شاید کل نہ رہے۔ اللہ سے ڈر، ظلم سے ہاتھ کھینچ لے، کیونکہ ظلم کا بدلہ اس دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ یہ مت سمجھ کہ اس دنیا میں تیری طاقت کو دوام ہے، نہیں، کل تجھ پر بھی کوئی اپنی طاقت آزمانے والا آ جائے گا، یہ ظلم کا قرض تیری طرف واپس لوٹایا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر تو نے ظلم کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر پھر مظلومیت کا چہرہ نہ دیکھا تو پھر تیری نسلیں یہ قرض چکائیں گی اور یہ دنیا ان کے چہروں پر ظلم کے تنے ہوئے جالے دیکھے گی۔ میرے محترم بھائیوں، ظلم کا بدلہ اس دنیا میں بھی دیا جاتا ہے کہ مظلوم کی آہوں سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اور مظلوم کی آہوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں، وہ سیدھی میرے تک پہنچتی ہیں۔ اگر تو نے مظلومیت کا چہرہ نہ دیکھا تو پھر تیری نسلیں اس کا بدلہ چکائیں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرض ادا ہو کر رہے گا۔ اس لیے ظلم سے ہم سب توبہ کریں اور اس معاشرے کو بنائیں جس معاشرے کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون دے کے سینچا تھا۔ محبتیں پیدا کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، معاف کرنا سیکھیں۔ کہ وہ بھائی پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہو کر سر جھکائے کھڑے تھے تو حضرت یوسف آج بدلے پر قادر تھے، لیکن قربان جائیں اللہ کے اس نبی پر کہ ایک بات تک نہیں سنائی، ایک بات نہیں ان کو سنائی، کوئی تانا نہیں ان کو دیا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا، کچھ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ قرآن ہمیں تفصیل سے وہ واقعہ سناتا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، کہ اے میرے بھائیو آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا، اور یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین، کہ وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔